کرتا ہے۔ اور جتنے میرے بہن بھائی ہیں، خیر ضمنی ایک بات ہے، لیکن میں گزارش کرتا ہوں جب بھی آپ کسی مشکل پریشانی میں پھنسیں اور اللہ کی طرف سے مایوسی سے پیدا ہونے لگے تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ زندگی میں کتنی مرتبہ مسائل آئے، وہ حل ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور وہ قصہ پاری نہ بن گئے، یہ بھی ہو جائے گا۔ بس ذہن بنائیں گے تو مضبوط ہو جاتا ہے آدمی۔ بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بعض اوقات کہ آپ ایک ڈائری لے لیں، جب بھی آپ کو کوئی انعام مل رہا ہے، تحفہ، کوئی نعمت ملی، بغیر آپ کے زیادہ محنت کی اس کو لکھ لیں۔ آپ کسی مشکل میں تھے، آرام سے آپ باہر ہو گئے، اس کو لکھ لیں کہ میں ایسا مشکل سے باہر نکلا تھا، بخار چڑھ جاتا، سخت بخار ہوا، پھر آپ صحیح ہو گئے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے لگتا ہے کبھی بیماری دور نہیں ہوگی، لیکن ہو جاتی ہے 2-4 دن بعد۔ لکھ لیں اس کو، فلاں وقت بیمار ہوا تھا، 3 دن بعد ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کی کچھ کیفیات بھی لکھ لیں تاکہ وہ یاد آ جائے۔ اب جب کبھی پریشان ہونا یہ ساری چیزیں دیکھ لیں گے دفعہ بس آپ، اتنا ہمت اور حوصلہ ملے گا کہ یار یہ 50 واقعات لکھے ہیں میری زندگی کے، یہ ہوا، اس وقت میں سوچتا تھا اب یہ کبھی کیفیت ختم نہیں ہوگی، کبھی یہ حالات ختم نہیں ہوں گے، لیکن ہو گئے تو یہ بھی ہو جائیں گے، تو پھر ڈھارس ملتی ہے اور الحمدللہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے اعمال اختیار کرنا آسان محسوس کرتا ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الہدیۃ للمشرکین، مشرکین کو ہدیہ دینے کا باب۔ پچھلا باب تھا تحفہ لینا، اب ہے تحفہ دینا۔ 2619 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کے پاس ایک لباس دیکھا جو فروخت کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، صلی اللہ آپ اس کو خرید لیں اور اس کو جمعے کے دن پہنا کریں، اور جب آپ کے پاس کوئی وفد ملنے کے لیے آئے تو آپ پہن لیا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حلے کو، اس لباس کو وہ مرد پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی وہ ریشم کا لباس تھا اصل میں، تو سرکار نے منع فرما دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی حلے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک لباس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف بھیجا، تو حضرت عمر نے عرض کیا، رسول اللہ میں اس کو کیسے پہن سکتا ہوں، حالانکہ آپ نے اس کے متعلق فرمایا ہے جو فرمایا ہے، یعنی جو آپ نے پہلے کہا تھا وہ آپ نے تو منع کیا تھا کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا جو شخص اس لباس کو پہنے گا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ حلہ تم کو اس لیے نہیں دیا کہ تم اس کو پہنو، تم اس کو فروخت کر دو یا پہناؤ، یعنی کسی اور کو دے دو۔ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لباس اپنے اس بھائی کو دے دیا جو اہل مکہ میں سے تھا اور ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ تو یہ پہلے بھی روایت گزر چکی ہے، بس اس میں یہ ہے کہ مشرک کو تحفہ دیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر کا ایک بھائی تھے جو رضائی بھائی تھے، پہلے بھی بات ہوئی تھی، تو وہ مکے میں تھے اور ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ نے ان کو تحفتاً یہ چیز بھیج دی اور اس پر نبی کریم نے منع نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھی نیت کے ساتھ کسی غیر مسلم کو تحفہ دینے میں حرج نہیں ہے۔ جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ باہر کے ملک میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک میں بہت سارے بھائی بہن رہتے ہیں، اور غیر مسلمین آپ کے اطراف میں ہوتے ہیں، تو ان سے ایک مطلب ظاہری محبت کا، پیار کا معاملہ قائم رکھنے کے لیے، اور اس لیے کہ اسلام کی کوئی منفی صورت ان کے ذہن میں ہو تو نکل جائے، یہ مسلمانوں سے متعلق کوئی اگر منفی خیالات ذہن میں ہیں تو وہ دور ہو جائیں، تو اس طرح کے ظاہری برتاؤ رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2620 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ آئیں، یہ پہلے بھی ذکر گزرا ہے، یہ مشرکہ تھیں، ابھی ایمان نہیں لائی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مشرکہ تھیں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا، میں نے کہا اور وہ اسلام سے اعراض کرنے والی ہیں، منہ پھیرنے والی ہیں، کیا میں اپنی ماں سے حسن سلوک کروں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو۔ تو یہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار غیر مسلم ہے اور مطلب یا کوئی ویسے ہی رشتہ دار نہ ہو، اگر ہمیں یقین ہو کہ اس کے ساتھ حسن سلوک رکھیں گے تو یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا، یا کم از کم اسلام مخالفت سے بچے گا، مسلمانوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی منفی ایکٹیویٹیز جو ہیں، نیگیٹو ایکٹیویٹیز، ان سے محفوظ رہے گا، تو پھر یہ ظاہری برتاؤ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ کسی غیر مسلم کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، حقیر نہیں سمجھتا، ہاں ان کے جو عقائد باطلہ ہیں، کہ جو غلط نظریات ہیں ان کو غلط کہتا ہے،
لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک غیر مسلم ہے، اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو مطلب ہم کر بھی سکتے ہوں، اور وہ کرائسس میں ہے تو کوئی منع ہو یا ہم اس کو مار ہی دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اچھے سلوک کے بارے میں کہا گیا۔ اور اس سے پھر ایک مزید بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ایک مشرکہ ماں ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، تو ایک مسلمان ماں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم بہت سارے ایسے ہوں گے جو ہمیں سن رہے ہوں گے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، جنہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا۔ یہ بری چیز ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا آپ کی والدہ کا۔ عرض کی پھر؟ فرمایا آپ کی والدہ کا۔ کہا اس کے بعد؟ فرمایا آپ کی والدہ کا۔ کہا ان کے بعد؟ فرمایا آپ کے والد کا۔ تو 3 دفعہ نبی کریم نے والدہ کا ذکر کیا، چوتھی مرتبہ والد کا کیا، جس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، تعظیم والد صاحب کی زیادہ ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر دونوں ایک ساتھ پانی منگواتے ہیں تو پہلے والد کو پلایا جائے گا، پھر والدہ کو، کیونکہ یہ تعظیم کا پہلو ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی پیسے تقسیم کرنے ہیں دونوں کے اندر، آپ چاہتے ہیں چلیں تحفتاً کچھ دے دوں، تو پھر 3 حصے ماں کے ہوں گے، 1 حصہ والد کا، کہ ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ والداؤں کے ساتھ عمومی طور پہ بچے کیونکہ والد سے ڈرتے ہیں تو وہ سخت لہجہ بھی کر لیا، تلخ لہجہ، منفی رویے، ناراض ہو گئے کہ ایک دن تک ماں منا رہی ہے لیکن نہیں مان رہے ہیں، اور شاؤٹنگ کرنا، برا بھلا کہنا، خصوصاً شادی کے بعد بیوی کی باتوں میں آ کر بعض اوقات ماں سے بدتمیزیاں کرنا، چاہے ماں کی غلطی ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی بہرحال بدتمیزی کرنے کا اختیار تو نہیں ہے نا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو، ان کو ڈانٹو مت، اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ بیوی کے فیور میں ماں کے ساتھ بدتمیزی، چلیں ماں نے غلطی کی، جیسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ غلطی ماں کی ثابت ہو گئی، تب بھی انہیں غلطی کا احساس دلانا، یہ لہجہ سخت رکھنا، یہ آپ کے لیے بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ پیار محبت دائرہ ادب میں رہ کر خود ان کو اپنی غلطی کا احساس ہونے دیں، نہ کہ آپ احساس دلائیں اور دل آزاریاں کریں۔ اب یہاں تو ایسے ایسے واقعات ہمارے پاس آتے ہیں کہ ماؤں کو مارنا، پیٹنا، گالیاں بکنا، اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اولڈ ہاؤسز کے اندر چھوڑ کر آ جاتے ہیں، ہمارے یہاں پہ جیسے پرائیویٹ ادارے ہیں تو ان کے پاس اپنی ماؤں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ارے بھائی، کتنی بڑی سعادت سے آپ محروم ہو گئے، صرف اس لیے کہ ماں کھانسے گی، ماں پہ خرچ کرنا پڑے گا، ماں ایک روم گھیر لے گی، آپ نے ماں کو یہاں چھوڑ دیا، اب جنت چھوڑ کر چلے گئے یہاں پر۔ تو یہ مطلب بعض اوقات اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود تعلیم و تربیت سے دور رکھتے ہیں، تو یہ نتائج نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سانگز کی دھن پر نعت اور قوالی پڑھنا کیسا ہے، یعنی گانوں کی طرز کے اوپر؟ دیکھیں، میں ایک گزارش بار بار کرتا ہوں کہ بعض چیزیں آپ کے ذہن کے اعتبار سے آپ کو ایسا لگتی ہیں کہ شاید یہ گناہ ہیں، شاید یہ بہت زیادہ ناجائز ہیں، لیکن شریعت ان کے بارے میں سخت حکم نہیں لگاتی۔ ایسی صورت میں آپ سب سے پہلے کسی عالم اور مفتی سے معلوم کریں، پھر اپنی زبان کھولیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ شریعت پر افتراء باندھنے والے ہو جائیں، بہتان لگانے والے ہو جائیں۔ وہ اس اعتبار سے کہ ایک چیز کو شریعت حرام نہیں کہہ رہی، آپ کہہ رہے ہیں حرام، ایک چیز کو شریعت جائز کہہ رہی ہے، آپ کہتے ہیں ناجائز۔ تو جب آپ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے تو اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا ناجائز ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے تو اس کا مطلب ہے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ تو جھوٹ باندھنے والے ہو گئے نا۔ اب ایسی صورت میں سامنے والا گناہ گار نہیں ہوگا، آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو جو مصلح بن کر آیا، جو تربیت کرنے والا بن کر آیا، جو اصلاح کرنے والا بن کر آیا، وہی بیچارہ خود ہی گناہ گار ہو رہا ہے، یہ بڑی خرابی ہوتی ہے، اور یہ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس تمہید تنبیہ کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، گانوں کی طرز نعت کے اندر یہ قوالی میں لگا لینا یہ فی نفسی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن غیر مناسب بھی ہے، کیونکہ جب آپ سنتے ہیں تو سننے والے کا انتقال ذہن فوراً گانے کی طرف چلا جاتا ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس کو گناہ نہیں کہیں گے، اس کو کوئی ناجائز یا سخت مکروہ وغیرہ نہیں کہیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کہنا چاہیں تو مکروہ تنزیہی، اور مکروہ تنزیہی وہ عمل ہوتا ہے جو کرنا گناہ نہیں، چاہے اس کی عادت بھی بنا لیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نعت خان ایسی نعت پڑھ رہا ہے تو آپ کا انتقال ذہن گانے کی طرف کیوں ہوا؟ اس کا مطلب آپ نے پہلے خود گانے سنے ہوئے ہیں، تو قصور اس کا ہے یا آپ کا ہے؟ آپ نے کیوں گانے سنے تھے؟ لیکن بہرحال اس کے باوجود میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بعض اوقات ایک آدمی گانے نہیں سنتا، لیکن کہیں دھابے پہ بیٹھا ہے، اس نے گانے لگائے ہوئے ہیں، آپ ویگن میں جا رہے ہیں گانے لگا لیے، بس میں سفر کر رہے ہیں گانے لگا لیے،
ویسے دکانوں پر اب تو یہ چنگچیوں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، پاس سے گاڑی گزارے تو اتنی زور سے گانے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں ذہن کے اندر آ جاتی ہیں، جو سنتا نہیں ہے اس کے بھی ذہن میں آ جاتی ہیں، اور پھر وہ نعت سن رہا ہوتا ہے تو انتقال ذہن وہاں پر ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزیں مطلب ایسی طرزیں استعمال نہ کی جائیں، خاص طور پر جب معاشرے میں ان چیزوں کو معیوب سمجھا جائے اور کوئی شخص زبانی یا قلبی غیبت کے اندر مبتلا ہونے کا امکان ہو، تو کیا فائدہ ایسے اپنے آپ کو مظنہ تہمت پر پیش کرنا۔ تو عوام کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، سخت حکم نہ لگائیں۔ جو نعت خوان یا قوال حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے لیے طرز بنانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ نئی طرز بنائیں، اور ایسی طرز خاص طور پر مشہور گانوں کی طرز پہ تو نہ کریں کہ اس میں تو فوراً انتقال ذہن تقریباً ہر ایک کا ہو جاتا ہے۔ کوئی غیر معروف سا کوئی گانا جو بالکل مشہور ہی نہیں ہوا، چلو اس کی طرز آپ نے اٹھا لی تو انتقال ذہن شاید نہ ہو، لیکن بہرحال نئی طرز بنانی چاہیے۔